السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی سگی بیٹی کی شادی محلے کے آوارہ اور نکھٹو لڑکے سے کرا دی، کیونکہ میں خود چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی ساری زندگی عذابوں میں گزرے، اسے زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ میرا داماد میری بیٹی کا جینا حرام کر دے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی سے 2 بیٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی۔ ایک روز میرا شوہر آیا اور میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی اور میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے اس کی بیٹی کے گھر لے گئی، مگر بیٹی کو دیکھ کر ہم دونوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی جب داماد نے میری بیٹی کو، میرا نام مریم ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور گاؤں کے رہنے والی ہوں۔ میرے ابا کی تھوڑی سی زمین تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام چل رہا تھا، مگر آج ہم گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم گاؤں کے ایک اسکول میں ہی حاصل کی تھی۔ ابا نے میری وجہ سے شہر میں ایک مکان لے لیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ شہر میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ ابا نے میرا داخلہ شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا۔ میں نے جلدی کالج کے ماحول کو اپنا لیا، وہاں لڑکیاں میری دوست بھی بن گئیں۔ میرا پورا دھیان پڑھائی پر تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے BA کر لیا۔ اب میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے مزید آگے نہیں پڑھانا چاہتے تھے۔ تبھی میری کلاس فیلو نے اپنے بھائی کے لیے اپنی امی کو میرا رشتہ لینے گھر بھیج دیا۔ اماں ابا اچھی طرح تسلی کر کے ہاں کر دی۔ میں نے جب اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، وہی میرے خوابوں کا شہزادہ لگا، اور پھر 3 ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر اسد کے گھر آ گئی تھی۔ میرا شوہر اسد بہت اچھا تھا، البتہ میری ساس کافی تیز اور چالاک بھی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن طبیعت خراب ہونے پر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ساس بھی دادی بننے پر خوش تھی۔ بس ایک بات جو مجھے پریشان کرتی تھی، وہ بس ایک بات یہ کہ میرا شوہر اور میری ساس دونوں اکثر باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ ساس کہتی کہ بیٹا ہوگا تو خاندان میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ میرا شوہر میرا پورا خیال رکھتے تھے۔ میری اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایک تکلیف دہ لمحے کے بعد میری گود میں میری بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ مجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے تو خوش ہونا تھا، مگر ساس اور شوہر کا سوچ کر ایک خوف بھی تھا۔ بیٹی کا سن کر ان دونوں کو ہی خاص خوشی نہیں تھی، حالانکہ یہ ان کے گھر میں پہلی بچی کی پیدائش تھی۔ خیر، ساس نے کہا چلو اس سال خواہش پوری نہیں ہوئی تو اگلے سال ضرور پوری ہونے چاہیے۔ صبح ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئی تو اس نے ایک ایسی خبر سنائی جو بجلی بن کر مجھ پر گری۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اب مریم کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر ہم سب پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ میرا شوہر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ساس جیسے نفرت سے مجھے اور میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ میری خوشی بھی دکھ کے پہاڑ تلے دب گئی۔ ان دونوں کی خواہشات میں کبھی پوری نہ کر پاؤں گی، مطلب یہ بیٹی میرے لیے اتنے برے وقت لے کر آئی تھی۔ گھر میں خوش ہونے کی بجائے خاموشی کے بادل چھائے ہوئے تھے، نہ ساس کو میری پرواہ اور نہ شوہر کو۔ میں نے شوہر سے بات کرنا چاہی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، شکر کرو خدا نے اولاد کی نعمت تو دی ہے، پھر اتنی بے دلی کیوں دکھا رہے ہو؟ مگر انہیں تو اماں کی فکر تھی، ان کی خواہشات پوری نہ ہونے کا غم تھا۔ نہ ساس بچے کو اٹھاتی اور نہ ہی شوہر بیٹی کو پکڑتے، میں ہی چلتے میں کام کرتی اور بیٹی کو سنبھالتی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی ہنا منحوس ہے، اس کے آنے سے میں شوہر کی توجہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے اسے بہت ماروں، اپنا سارا غصہ اس پر نکال دوں، مگر پھر رک جاتی ہوں کہ معصوم ہے۔ بس میں منفی اور مثبت سوچوں کے درمیان کھلونا بنی ہوئی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہنا بڑی ہوتی جا رہی تھی، شوہر اور ساس کی نفرتیں میرے ساتھ
बढ़ती जा रही थी। मैं हिना को मजबूरी में पाल रही थी। अक्सर इसे रोता देखकर मैं खुद भी रोने लगती। मेरी अम्मा अब्बा को मेरे ऐसे हालात का ज़्यादा पता नहीं था। अब्बा को पता लगता तो इन्होंने मुझे घर ही बिठा लेना था। एक दिन अम्मा आई और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुझे चंद दिनों के लिए घर ले जाना चाहती हैं। सास ने बड़ी बेदिली से कहा, क्या आपकी बेटी है, शौक से ले जाइए। शौहर ने भी कहा, ज़रूर ले जाइए। मैं अपनी अम्मा के साथ मेके आ गई। माँ बाप का घर ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सुकून है। मैंने सोचा मैं भी कुछ दिन सुकून के साथ गुजार लूंगी। अम्मा को मैंने सब कुछ बता दिया, मगर अब्बा से डर लगता था। मेरी अम्मा मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी। मुझे भी कहती कि बेटी तू खुदा की रहमत होती है, तुम भी तो हमारी एक ही बेटी हो। मगर पता नहीं ससुराल वालों की बातों का असर था जो दिल पत्थर का होता जा रहा था। मैं रोज़ अपने शोहर को फ़ोन करती, मगर वो मसरूफ़ होने का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देता। असद बेटी को तो जैसे भूल ही गए थे। मेरे लिए इनका ये रवैया बहुत तकलीफ दे था, मगर क्या कर सकती थी। एक हफ्ते बाद मैंने अपने शोहर को कहा कि मुझे आकर ले जाइए, मगर इन्होंने टाल मटोल कर दिया। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। मैंने अपने शोहर से कहा कि अगर आपके पास वक्त नहीं तो मैं अब्बा के साथ आ रही हूँ। तब वो कहने लगे वो कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त की शादी पर जा रहे हैं। फिर बोले, मैंने हमारी बेटी हिना के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, इसके लिए पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। बस मैं जल्दी में आऊँगा, बैंक बंद ना हो जाए। मैं खुश हो गई कि चलो इन्हें बेटी का ख्याल तो आया। कुछ ही देर बाद असद आ गए। मैंने अंदर आने का कहा तो बोले, वापसी पर आऊँगा, तुम यहाँ जल्दी दस्तखत कर दो, बैंक बंद होने वाला है। मैं पेपर्स पढ़ना चाहती थी। इतने में बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। अम्मा की आवाज़ आई कि जल्दी से आओ। मैं अंदर जाने लगी तो शोहर ने पहले दस्तखत करने पर जोर दिया। मैंने जल्दी से दस्तखत किया और अंदर चली गई। असद दरवाजे से वापस जा चुके थे। मैं हैरान हुई, फिर सोचा हो सकता है वो जल्दी में हो। 2 दिन बाद मैंने असद को फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ। शायद इस वक्त सास असद के पास खड़ी थी। इन्होंने मेरे शोहर से फ़ोन लेकर कहा, बीबी वहीं रहो जहाँ हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम हमें बेटा नहीं दे सकती और मैंने अपनी नस्ल आगे चलाने के लिए बेटे की दूसरी शादी कर दी है और ये इसका हक है। मैंने चीख कर कहा, आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकती हैं? तब सास बोली, तुम्हारी इजाज़त से ही असद ने दूसरी शादी की है। कल तुमने खुद इजाज़तनामे पर दस्तखत किए थे। मैं बोली, मगर वो तो बैंक के पेपर्स थे। सास बोली कि वो बैंक के पेपर्स नहीं बल्कि इजाज़तनामा था। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। अम्मा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे हैरानगी से देख रही थी। फिर मेरा कंधा पकड़कर मुझसे पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर प्यार से मुझे ज़मीन से उठाया और सोफे पर बिठा के हौसला दिया। मेरी ज़िंदगी अंधेर हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर अब्बा को सारी बात बतानी पड़ी। अब्बा पहले तो मुझसे खफा हुए कि तुमने ये हालात क्यों नहीं बताए, मैं इसे गोली से उड़ा देता। अब्बा ने बंदूक निकाल ली कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हमने मिलकर अब्बा को ठंडा किया कि पुलिस केस बन जाएगा, ये गांव नहीं शहर है। अब्बा ने मेरे शोहर को फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। अब हर रोज़ कई बार फ़ोन करते। एक दिन इसके घर भी गए, पता चला वो तो घर तब्दील कर चुके थे। किसी को कुछ पता न था वो कहाँ चले गए थे। वक्त गुजरता गया। हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे अपनी बेटी पर ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो मेरे लिए मनहूस थी। मैं अपनी बर्बादी के जिम्मेदार इसी को समझती। अम्मा ही इसकी हमदर्द थी। अम्मा मुझे समझाती कि कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता है, मगर फिर वही सोचें वही ख्याल। अब वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ हिना जवान हो गई थी। मैंने इसे छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। आधा दिन इधर ही गुजर जाता था, बाकी दिन कुछ काम और अगले दिन की तैयारी में गुजर जाता। मेरी बेटी पर सारी तवज्जो मेरी अम्मा देती थी। मैं खुद गर्ज और बेहिसी के सहरा में भटकने लगी थी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं गलत कर रही हूँ, पर अंदर से आवाज़ आती
کہ ہینا نے پیدا ہوتے ہی میری ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ ایک دن میں بازار گئی تو مجھے کام والی ماسی ملی۔ وہ میرے شوہر کے گھر میں ہوتے ہوئے وہاں پر ملازمہ تھی اور وہ اب بھی وہیں ان کے نئے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے گھر دوسرا بیٹا ہوا ہے، وہ بہت خوش ہے۔ وہ میرا اب بھی شوہر تھا کیونکہ ابھی تک میں اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے یہ احسان کیا تھا کہ مجھے طلاق نہ دی تھی۔ یہ دھبا میرے دامن پر نہیں لگا تھا اور کبھی کبھی وہ بیٹی کے لیے کچھ رقم بھی بھیج دیتا تھا۔ پہلے تو میں نے یہ پیسے لینے سے انکار کیا تھا، مگر بعد میں اماں نے سمجھایا کہ تمہارا یہ حق ہے، بچی کا خرچہ لینا چاہیے۔ تب سے میں نے اس پر بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کام کرنے والی کے منہ سے دوسرے بیٹے کا سن کر دل کو بڑی تکلیف سی ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی اگر میرا بھی بیٹا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی اب 10ویں کلاس میں تھی۔ اماں ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے آس پڑوس والوں نے کہا ابھی سے اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو، اچھا رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے، اور ویسے بھی بچی کا کون سا باپ سر پر ہے، جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں تو خود بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس منحوس کو گھر سے رخصت کر دوں، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اور ساس کی ساری باتیں یاد آ جاتی تھیں اور میرے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے تھے۔ میں نے ایک دو ملنے والیوں کو کہا کوئی بھی رشتہ لے آؤ، میں بیٹی کو بیاہ دوں گی۔ ان میں سے ایک نے ایک رشتہ بتایا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں لڑکے والوں کو گھر بلا رہی ہوں، آپ بھی مل لینا۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے میری بیٹی کو دیکھنے گھر آئے۔ اس دن اماں نے ہماری پڑوسن کو بھی بلایا ہوا تھا۔ وہ لڑکے والوں کو جانتی تھی۔ اس نے کہا یہ لڑکا آوارہ اور 1 نمبر کا نکھٹو ہے، بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ مگر مجھے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکا کیسا ہے، بس مجھے اس کی شادی کرنا تھی۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے سرسری سے دیکھا، لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا، عمر بھی میری بیٹی سے زیادہ تھی۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ اب کے بارے میں رشتہ دار پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ اس سٹوری کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔